السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج جو میں بلاگس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہم لوگ جا رہے ہیں سی ویو کا بلاگ میں نے کیپچر کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اینڈ ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں سی ویو۔ اچھا جی، میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا ہے میرے چینل کے ساتھ، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، میں نے بہت ساری چیزیں اپنے نئے چینل پہ شفٹ کی ہیں اسی پرانے چینل سے، اور میری لاسٹ پریویس ویڈیوز بھی تھی یہاں پہ سی ویو کی، اینڈ اس کے علاوہ اور بھی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی میموریز تھی۔ تو میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت اچھے مومنٹس میں نے کیپچر کیے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید مطلب وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے، کیونکہ میرا یہ پرانا چینل، اس میں جو پرابلم آ گئی تھی، تو میں نے پھر یہاں سے بہت ساری، تقریباً اس چینل پہ کچھ 155 یا 57 آئی تھنک ویڈیوز تھی، جس میں سے میں نے 55 جو تھی وہ نیو چینل پہ اپنے شفٹ کر دی ہیں۔ میں اپنے نیو چینل کا بھی جو ہے وہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، اگر آپ چاہیں تو آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اینڈ بلاگس اینڈ ریویوز وغیرہ اس طرح کی چیزیں شیئر کی، جب مجھے لگا کہ یار بالکل اینڈ دا ٹائم جو ہے وہ واچ ٹائم بھی پورا ہو گیا، سبسکرائبر بھی پورے ہو گئے، اور 2 سال کی کڑی محنت کے بعد اب جا کے کچھ وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور شاید یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا سبب بھی بنتی ہیں۔ تو میں نے خیر وہ کہتے ہیں نا کہ یوٹیوب نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے، آپ مطلب کہتے ہیں نا کہ کچھ کا تو اسی طریقے سے چل جاتا ہے، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ کچھ سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میں اپنے بلاگس وغیرہ، اپنے ریویوز ہو گئے، ریمیڈیز ہو گئے، کوکنگ ویڈیوز ہو گئی، اور ہاؤس ہولڈنگ کے حساب سے جو بھی ٹپس اینڈ ٹرکس وغیرہ ہوتی ہیں، وہ بھی چیزیں جو ہے وہ میں شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنے دونوں چینلز پہ میں اب ساتھ ساتھ ہی کام کروں گی، کیونکہ جو نیا چینل ہے اس پہ سبسکرائبر آلموسٹ ابھی کم ہیں، اینڈ واچ ٹائم بھی ابھی ظاہر ہے اس پہ ابھی بڑھے گا آہستہ آہستہ، لیکن یہ چینل ہے، اس پہ جو ہے وہ واچ ٹائم اس ٹائم تو پورا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے 55 ویڈیوز یہاں سے ہٹانا اور پھر ان کو ڈیلیٹ کر دینا، تو اس کی وجہ سے میرے واچ ٹائم پہ بہت اثر پڑا۔ اچھا جی، سی وی کے حوالے سے میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی، میں نے اپنے نئے چینل پہ بھی یہی مطلب کہ سی وی کا جو میں نے بلاگ بنایا تھا، وہ پھر میں نے وہاں، پہلے میں نے یہاں شفٹ کیا، پھر اسے میں نے وہاں شفٹ کر دیا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن اس طرح سے تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی گھر سے نکلنا اور جانا، کہیں آنا جانا، بچے ہیں اصل میں چھوٹے، تو ان کے ساتھ نکلنا بہت زیادہ اوائڈ کیا جاتا ہے۔ موسم آج کل عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے، یعنی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کب بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے سی ویو کے کچھ مومنٹس، کچھ کیپچرز، یہ ساری چیزیں، بہت سارے کلپس میں نے بنائے تھے، تقریباً آدھا پونے گھنٹے کی ویڈیو تھی، لیکن پھر اس کو میں نے شارٹ ٹو شارٹ کرتے کرتے کچھ 11 سے 12 منٹ تک کی میں نے بنانے کی کوشش کی، کیونکہ اس طرح سے بہت ہیوج ویڈیو بن جاتی ہے، اور اکثر لوگ پوری ویڈیو دیکھے بغیر ہی جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ شام کا حسین ترین مناظر سی ویو کے، اور انتہائی جو ہے نا آپ کے دل کو اتنے اچھے لگتے ہیں، چھو جاتے ہیں، اور بچے بھی اتنے خوش ہوئے کہ اتنے لانگ ٹائم پیریڈ سے لاک ڈاؤن کا جو چل رہا تھا سسٹم، ظاہر سی بات ہے ایک مینٹلی اسٹریس فیل والا سسٹم تھا۔ اب بھی خیر کراچی میں رواں دواں تو زندگی شروع ہو چکی ہے، سب کچھ ہوٹل وغیرہ ہو گئے یا اس طرح کی چیزیں ہو گئی، کھل تو گئی ہیں، لیکن وہ جو ایک بریک لگا تھا نا، اس بریک کے بعد ابھی بھی لگتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اوائڈ کر رہے ہیں، مطلب اس طرح سے دیکھیں۔ اب یہ سی ویو ہے، اب یہاں پہ اگر نارمل ڈیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ کھچا کھچ رش ہوتی تھی کہ پیر رکھنے، اور اس ٹائم شام کے تقریباً 4:30 5 بجے کے ٹائم، 5:30 تک ایسا ہوتا تھا کہ صرف آپ کو یہاں پہ سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے تھے،
دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہوتی تھی. لیکن اب دیکھیں نا، آفٹر لاک ڈاؤن بھی جو ہے وہ اس طرح سے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں. لیکن پھر بھی بہت اچھا لگا ہمیں سی ویو آنا. کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ آئے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے لہروں کے مناظر، اور اتنے خوبصورت خوبصورت یہ لگ رہے تھے. بچے اتنا انجوائے کر رہے تھے، اور میرا چھوٹا والا بیٹا تو بس یہ تھا کہ مجھے مستقل ہولڈ کیے ہوئے تھا کہ کہیں میں لہروں کے ساتھ بہہ نہ جاؤں. بچوں کا بہت دل چاہتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ہر 15 دن بعد آ سکوں. لیکن جو ہمارے صاحب ہیں، میرے جو ہسبینڈ ہیں، ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو بس وہ جب جہاں جیسا ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لے جائیں. لیکن بس ان کا کام ایسا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا. تو بچے چھوٹے ہیں، اور آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک پنجاب سائڈ پہ واقعہ ہوا ہے. مجھے بہت ڈر لگتا ہے بچوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے انسان کو اتنا خوف نہیں آتا جتنا بچوں کے لیے آتا ہے. تو میں اکیلے باہر نکلنا بہت اوائڈ کرتی ہوں، بہت زیادہ. جب تک کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی اماں بہنیں ہو گئی، بھائی ہو گیا، ہسبینڈ ہو گئے. تو بڑا بیٹا بہت انسسٹ کرتا رہتا ہے کہ نہیں مما اب میں بڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں بیٹا، ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ آپ تینوں کو ساتھ لے کے میں اس طرح سے کہیں پہ بھی چلی جاؤں. کیونکہ بس آپ سبھی جانتے کہ کس طرح کے آج کا حالات و واقعات چل رہے ہیں. خیر، ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا یہاں پہ سی ویو پہ. بچوں نے ہارس رائڈنگ بھی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانا پینا بھی، جیسے بھٹے شٹے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم آتے ہیں تو اکثر دل کرتا ہے بھٹے. اچھا بچپن دیکھیں، جو چیزیں اس ایج میں بچے انجوائے کرتے ہیں نا، مجھے بھی اس ٹائم ریئلائز ہو رہا ہے کہ شاید ہم بڑے ہو کے اس چیز کو اس طرح سے نہیں انجوائے کر پاتے جس طرح سے ہم بچپن میں ان چیزوں کو کرتے تھے. اور مجھے واقعی اپنے بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں. میری کزنس وغیرہ آیا کرتی تھی پنجاب سے، اور 2 مہینے جون جولائی کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی. اس ٹائم دیکھیں اتنی آسائشیں نہیں ہوتی تھی. اس ٹائم ہمارے پاس کوئی گھر کی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ بسوں پہ آتے تھے. لیکن وہ جو ٹائم ہم نے جو گزارا ہے، مطلب بہت کم کفایت شعاری میں ماں باپ ہمیں پالتا تھا، لیکن اتنے اچھے طریقے سے وہ ہمارے لیے سب کچھ مینیج کرتے تھے. یعنی کہ ہمیں گھمانا پھرانا بھی مینیج کرتے تھے، گھر بھی چل رہا ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا. آج کل کا یہ جو دور چل رہا ہے نا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ دن رات محنت مشقت کر رہے ہو، تب بھی پتہ نہیں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، برکتیں اڑ گئی ہیں گھروں سے، کیا سین ہو گیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اگر میں اپنی بات کروں تو ماں باپ میں سے ایک صرف باپ واحد کمانے والا، وہ خاندان کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا تھا. وہ ہر ہفتے اپنے بچوں کو گھمانے بھی لے کے ابھی تک میرے بچوں نے قائد اعظم کا مزار نہیں دیکھا. اب یقین کریں مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میرے بچوں نے ابھی تک قائد اعظم کا مزار نہیں دیکھا. ہم لوگ سی ویو تقریباً 2 سے 3 دفعہ یا 4 دفعہ آئے ہوں گے. اس سے پہلے میں اپنی کزنس وغیرہ کے ساتھ آئی تھی، اور بچے اب کی بار ہسبینڈ کے ساتھ آئے ہیں. تو اس طرح سے دیکھیں، یہ زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. جو کوالٹی ٹائم ہماری زندگی کا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے بالکل بھاگتا چلا جا رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ انسان کس ڈگر کو بہتا جا رہا ہے. اور میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہر مومنٹ میں، ہر چیز میں ان کو بتا سکوں، اور ان کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکوں، کیونکہ کل کو بڑے ہو جائیں گے پھر اس دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جائیں گے. اچھا جی، یہ دیکھیے سمندر کی، ساحل سمندر کی شام، ڈھلتا ہوا سورج، اور یہ خوبصورت سے مناظر، یہ پرسکون سے لمحات. کراچی کبھی بھی نہیں سو سکتا. کراچی ایسا ہے کہ فل لاک ڈاؤن میں بھی مجھے لگتا ہے یہاں پہ لوگ آتے رہتے ہوں گے، اور بڑا ہی مطلب دل کو چھو جانے والے یہ مناظر ہوتے ہیں، پرسکون سے مناظر ہوتے ہیں. بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا. یہ لوگ اب ایسے بھی یوٹیوب پہ آؤٹ آف کنٹریز کی ویڈیوز دیکھتے رہتے تھے، تو اس میں اس طرح سے سمندر کا، بیچز کا، بچوں کا وہاں پہ کھیلتے ہوئے سینڈ کا، وہ کہہ رہے تھے کہ مما ہم پورا سینڈ کے اندر دب جائیں اور سر سے باہر نکال لیں. میں نے کہا پلیز ابھی فی الحال یہ کام مت کرو، ابھی آئے ہو، آہستہ آہستہ آنے کی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ سیٹنگ بنتی رہے گی. تو نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ مزید اس طرح کے ولاگس وغیرہ شیئر کروں گی. بس یہ چینل کے تھوڑے سے اس نے نا تھوڑا سا مجھے کر دیا تھا کہ میں بالکل ہی اپسیٹ اینڈ ڈپریس ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 2 سال سے اتنی محنت کی تھی، اور اس کے بعد ایک دم سے لگا کہ او مائی گاڈ
میرا ڈسیبل ہو گیا ہے اکاؤنٹ، اور ریزن وہی انوالڈ کلک آ گیا تھا۔ کیوں آیا، کیسے آیا، کچھ ہاؤ ناؤ نہیں تھی، لیکن تجربوں سے، فیلئر سے انسان سیکھتا ہے۔ اور یہ میں اگین جو ہے اپنا بلاگ اس پہ جو شیئر کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے انتہا ضرورت ہوگی۔ آپ سپورٹ کیجئے، اینڈ ساتھ ہی جو ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، تو اس سے یہ کہ اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تو چلے جی، ہمارا آج کا سفر جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، سی ویو کا، کراچی کی اس حسین ترین شام کا۔ اینڈ نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گی، اینڈ دوبارہ اپنا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا ایکسپیرینس ضرور شیئر کروں گی۔ اینڈ ہم چلے ہیں اپنی منزل کو، یعنی کہ گھر کی طرف روانہ ہو چلے ہیں۔ یہ دیکھیے، لاسٹ مومنٹ ہے، اس جگہ کو چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ویسے رات میں بھی آنا یہاں پہ بڑا زبردست لگتا ہے، جب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ جو ہے وہ سکون سے ساحل سمندر پہ بیٹھے ان ہواؤں کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، بڑا ہی اچھے نظارے لگتے ہیں۔ میں اس ٹائم بھی آئی ہوں، تب بچے نہیں تھے، تو ہسبینڈ کے ساتھ آنا جانا ہوتا تھا، تو میموریبل ڈیز ہوتے ہیں وہ سارے۔ تو اسی لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیپچر کر لیتی ہوں، اسے فٹ پہلے ہوتا تھا سیو کر لیتی تھی کمپیوٹر پہ، کہ چلو بچے بڑے ہوں گے دیکھیں گے۔ اب یہ ہے کہ یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو سیو کر دیا جاتا ہے، شیئر کر دیا جاتا ہے، کہ یوٹیوب فیملیز کے ساتھ بھی، اپنی فیملیز کے ساتھ بھی، کہ چلے جب بچے بڑے ہوں گے تو ان چیزوں کو دیکھیں گے، اور ہمارے پوتے ناتے سب انشاءاللہ۔ اینڈ دین دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔